نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثناء اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس درس قرآن سلسلہ نمبر 81 میں جو قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز آج محبت الہی اور اس کی چاشنی کے متعلق گفتگو ہوگی۔ دعا ہے رب کریم مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات جو سماعت فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ کچھ لوگ اللہ کے سوا اور محبوب بنا لیتے ہیں، وہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں ہے۔ ایمان والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی شدید قسم کی محبت کرتے ہیں۔ دوستان محترم، خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پر بڑی وضاحت کے ساتھ اس محبت کے مضمون کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری عورتیں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا کنبہ اور تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہاری تجارت کے مال اور کمائی کے مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا فرمایا اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے پسند کے مکان، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں۔ تو فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یہ بیان کر دیا کہ اس انسان کی جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں یا اس کی محبت کے جتنے بھی زاویے ہیں، ان سب کو سمیٹ کر اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا جھنڈا بلند ہونا چاہیے۔ ایک طرف اس کی محبت اپنے باپ کے ساتھ ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ ہے، اپنی زوجہ کے ساتھ ہے، اور اپنے کمائے ہوئے مال کے ساتھ ہے، اپنی تجارت کے ساتھ ہے، اپنی کوٹھی اور بنگلے کے ساتھ ہے، اور دوسری طرف اس کی محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے اور جہاد کے ساتھ ہے۔
جب یہ محبتیں آپس میں متعارض ہو جائیں اور مقابل آ جائیں تو مومن وہ ہوگا جو ان ساری چیزوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بلند کرے گا اور ان دو ذوات کی محبت کو باقی تمام ذوات کی محبتوں پر غالب کر دے گا۔ تو اس آیہ کریمہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی تفصیل کا ذکر کیا، وہاں ساتھ ہی رسول معظم شفیع محترم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا بھی بیان کیا، تاکہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ رہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کوئی فرق ہے۔ خالق کائنات جیسے دوسری چیزوں کی محبت ہم سے چھڑوانا چاہتا ہے، ایسے ہی کہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ ذکر کیا اور ذکر کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ باقی ہر چیز کی محبت تو چھڑانا چاہتا ہے، وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابل میں آ جائے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی اپوزیشن نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت ہے، اسی واسطے اپنی محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ذکر فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مستعمل پانی حاصل کر رہے تھے اور اسے چوم رہے تھے، ہاتھوں پہ لگا رہے تھے۔ ان سے جب پوچھا گیا ما یحملکم علی ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ میں وضو کرتا ہوں اور تم میرے وضو کے پانی کے لیے تڑپتے رہتے ہو اور جھگڑا کر کے اس کو حاصل کرتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس مقام پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جواب یہ تھا، حب اللہ و رسول، اللہ کی محبت اور آقا علیہ السلام کی محبت کے لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ وہاں پر وضو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، خالق کائنات تو اعضاء سے بھی پاک ہے، لیکن اس مستعمل پانی کے بارے میں صحابہ کرام کا نظریہ یہ تھا کہ اس پانی سے ہمیں دونوں محبتوں کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ، اس واسطے قرآن و سنت میں یہ دونوں محبتیں ہمیشہ یکجا رہی ہیں اور ان کو یکجا ہی بیان کیا گیا ہے، اور نفس الامر میں ان دونوں محبتوں کا ایک ہی حکم ہے۔ دوستان محترم، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں ہونی چاہیے؟ تو آقا علیہ السلام نے محبت الہی کا حکم جب اپنی امت کو دیا تو اس کا انداز بھی بڑا منفرد تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اے میرے صحابہ تم اللہ سے محبت کرو اس واسطے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے غذا دیتا ہے اور وہ تمہیں نوازتا ہے اور وہ تم پر اپنے ابر کرم کی برسات جاری رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے جو باعث ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر سرفرست اس چیز کو ذکر کیا کہ مومن کو آغاز محبت میں کم از کم اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وہ رب کو جو کھلاتا ہے پلاتا ہے اور ہر وقت اس کے کرم کی برسات ہو رہی ہے، تو اس رب سے ضرور پیار کرنا چاہیے، اس سے ضرور محبت کرنی چاہیے۔ جب کوئی لمحہ ایسا
نہیں ہے کہ جس میں اس کا فضل ہم پر برس نہ رہا ہو، اور کوئی گھڑی ایسی نہیں کہ جس میں اس کے انعامات اور نوازشات کا سلسلہ جاری نہ ہو، تو پھر ہمیں بھی اس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے اور اس محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو دعا کیا کرتے تھے، اپنی دعا میں اکثر یہ جملے استعمال کرتے تھے، اللہم اجعل حبک احب الی من سمعی و بصری و من الماء البارد۔ اے اللہ، تو اپنی محبت کو میرے لیے میرے کان کے مقابلے میں اور میری آنکھ کے مقابلے میں اور نہایت ہی سخت گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کے مقابلے میں زیادہ کر دے۔ یعنی انسان کو اپنے کان اور اپنی آنکھ سے بڑی محبت ہے کہ یہ میرے اعضاء سلامت رہیں، اور طبی طور پر بندہ گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے پیار کرتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ دعائیہ جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر جوہد کی جو محبت ہے اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہونی چاہیے، اور وہ ہمیشہ اس کے غلبے اور کثرت کی دعا مانگتے رہتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اجتماع میں خالق کائنات جل جلالہ کی محبت کا بڑا انوکھا واقعہ ارشاد فرمایا۔ آپ ذکر کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہوئے اس کی محبت کو واضح کیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی امتوں میں سے ایک نوخیز ولی کا تذکرہ کیا، ایک اللہ کے ولی کی بچپن میں اللہ کے ساتھ جو محبت تھی اور اس کی جو چاشنی تھی، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ آپ تصور کریں کہ وہ کتنے پائے کا ولی ہوگا، وہ کتنے مقام و مرتبے والا ہوگا کہ جن کا تعارف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے، اور ارشاد فرمایا، کان الغلام یبرئ الاکمہ والابرص۔ آقا علیہ السلام نے اس دوسری امتوں میں سے جو ولی تھا، اس ولی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس ولی کی عمر اگرچہ چھوٹی سی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام اتنا بڑا تھا کہ اللہ کے وہ نوخیز اور نونہال ولی جس مادرزاد اندھے کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو آنکھیں عطا فرما دیتا تھا۔ جس مریض پر وہ ہاتھ رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کر دیتا تھا۔ یعنی اتنا بڑا مقام و مرتبہ اس ولی کا اللہ تعالیٰ کے دربار میں تھا۔ ان کا اظہار اس طرح ہوا کہ ایک قافلے میں وہ ولی موجود تھے، سامنے ایک شیر راستہ روکے کھڑا تھا، کوئی بندہ اس کے راستے سے گزر نہیں رہا تھا، سب ڈر رہے تھے۔ تو قافلہ والے بہت پریشان تھے، تو دور کھڑے ہو کر اس اللہ کے ولی نے ایک چھوٹا سا پتھر اس شیر کی طرف پھینکا، اور اس پتھر کے لگنے کی وجہ سے شیر مر گیا، اور تمام قافلے کا وہاں سے گزرنا آسان ہو گیا۔ اس کے بعد بات چلتی گئی یہاں تک کہ اس کے پاس پہنچی جو اس وقت کا حکمران تھا۔ وہ بڑا ہی فاسق و فاجر تھا، بلکہ اس نے اپنی الوہیت کا اعلان کر دیا تھا، خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے آپ کو معبود قرار دیتا تھا۔ اس کے وزراء میں سے جب ایک شخص نابینا ہوا تو اس کو کسی نے بتایا کہ ایک اللہ کا ولی ہے، وہ ہاتھ پھیرتا ہے تو آنکھیں بالکل درست ہو جاتی ہیں۔ لہذا وہ وزیر جب اس ولی کامل کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ اتنے اونٹ ہیرے جواہرات میں تمہیں انعام میں دوں گا، میری آنکھوں کا علاج کر دے۔ تو اللہ کے ولی نے کہا کہ مجھے تیرے ان نذرانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
اور جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے ان کو دنیا کے مال سے محبت نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تیرے نذرانوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس ولی نے جب وزیر کے لیے دعا کی تو اس وزیر کی آنکھیں درست ہو گئیں اور بالکل روشن ہو گئیں۔ اس طرح بادشاہ کے قرب میں اللہ تعالیٰ کے اس ولی کا چرچا پہنچا تو بادشاہ نے اس کو اپنے لیے خطرے کی گھنٹی سمجھا کہ اگر اس حق پرست کی یوں ہی تشہیر ہوتی رہی تو خلق خدا اس کی طرف مائل ہو جائے گی اور پھر جو یہ پیغام دے گا لوگ اس کو تسلیم کر لیں گے، جس کے نتیجے میں میرا تختہ سلطنت الٹ جائے گا۔ تو اس نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس ولی کے ساتھ دشمنی کی، اس کو شہید کرنے کا اس نے ارادہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اس بچے کو گرفتار کیا گیا تو بادشاہ نے اس سے سوال کیا۔ سوال بڑا عجیب تھا۔ کہتا ہے اَوَلَکَ رَبٌّ غیری، کیا میرے سوا تیرا کوئی اور رب ہے؟ یہ بڑا عجیب سوال تھا۔ اس بادشاہ کو اپنے الہ ہونے پر اتنا گھمنڈ تھا کہ پوچھنے لگا کہ کیا میرے سوا تیرا کوئی رب ہے؟ تو اس ولی کامل نے بادشاہ کو جواب دیا، یہ کہتے ہیں ربی و ربک اللہ، ہاں اللہ صرف میرا ہی خدا نہیں ہے بلکہ وہ تیرا بھی خدا ہے۔ میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے۔ میں اس کا کلمہ پڑھتا ہوں اور اس کی محبت میں جیتا ہوں، اور اس کی محبت نے مجھے یہ انعام دیا ہے کہ میں نے زندگی کے کچھ لمحات اس کے قرب میں گزارے ہیں، اس کی عبادت میں مصروف رہا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ شان میرے ہاتھوں کو عطا کر دی کہ میں ہاتھ پھیرتا ہوں تو بیمار لوگوں کو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ اندھوں کی آنکھیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میرے ہاتھ کی برکت سے روشن ہو جاتی ہیں۔ جس وقت بادشاہ نے یہ دیکھا کہ اس پر کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہیں، وہ سوچ رہا تھا کہ بادشاہ ہوں، میرے دربار میں آئے گا، اسے گھبراہٹ بھی ہوگی، ڈرے گا بھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا یہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اس کی لو اللہ سے لگی ہوئی ہے۔ اب بادشاہ نے سوچا کہ اس کو تو کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہو رہی اور یہ میرے سامنے بھی اپنے رب کی بات کر رہا ہے، تو اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ اس کو کسی طریقے سے راستے سے ہٹایا جائے۔ تو اس نے ایک خصوصی ٹیم ترتیب دی کہ اس بچے کو پہاڑ پر لے جاؤ اور جا کر بلندی پر جا کر اس کو پہاڑ سے نیچے گرا دو، اور یہ زمین پر آنے سے پہلے اس کی روح نکل جائے اور اس کی ہڈیاں بکھر جائیں اور یہ میرے راستے سے ہٹ جائے گا۔ دوستان محترم، بادشاہ کہنے لگا کہ یہ جو میری سلطنت میں معاذ اللہ ایک فتنہ پیدا کر رہا ہے، میں اس سے سلطنت کو بچا سکوں گا اگر یہ عمل کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب حکومت کے سپاہی اس بچے کو لے کر پہاڑ کی بلندی پر پہنچے تو کیا ہوا، جب یہ اللہ کا ولی وہاں پہنچا تو اسے جب وہ نیچے گرانے لگے تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا رابطہ جوڑ لیا اور یہ عرض کی اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ یہ مجھے ہلاک کرنے کے لیے اپنی تدبیر کر رہے ہیں اور میرا سب کچھ تو ہے، اگر تو اس پر راضی ہے کہ مجھے اس پر سے گرا دیا جائے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ تیری جو مشیت ہے اس کے لحاظ سے تو ان کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جا۔ یہ اپنا کام کر رہے ہیں تو اپنی قدرت کا اظہار کر دے۔ دوستان محترم، جس وقت اس بچے نے یہ دعا کی تو اس پہاڑ پر لرزہ طاری ہو گیا، زلزلہ آ گیا۔ وہ جو ساتھ گئے تھے بادشاہ کے کرندے، وہ اس کے لرزہ آنے کی وجہ سے وہ زمین پر گر گئے، پہاڑ سے گرے اور مر گئے، اور یہ اللہ کا ولی صحیح سلامت واپس چلا گئے۔ اور وہاں بادشاہ کو جب پتہ چلا تو پھر
بادشاہ کے دربار میں یہ اللہ کا ولی پہنچ گیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور سوچ رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد میرے سپاہی آئیں گے اور آ کر مجھے بتائیں گے وہ کیسے گرا، وہ کیسے مرا۔ وہ ایسی باتیں سوچ رہا تھا، لیکن جب اس نے اللہ کے ولی کو دیکھا تو حیران رہ گیا کہ وہ بچہ تو صحیح سلامت واپس پہنچ گیا ہے۔ بادشاہ نے جب پوچھا تو اللہ کے ولی نے کہا میرے ساتھ جو مجھے ہلاک کرنے کے لیے گئے تھے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، مجھے ہلاکت سے بچا لیا ہے اور مجھے محفوظ رکھا ہے۔ بادشاہ کے لیے یہ بات مزید خطرناک تھی کہ میں نے جن کو ان کے ساتھ بھیجا تھا وہ سارے مر گئے اور یہ بچ گیا، اب مزید اس کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے۔ اب بادشاہ نے دوسری ٹیم تشکیل دی، ان سے کہا کہ اس کو سمندر میں لے جاؤ اور جب سمندر کی گہرائی پر پہنچ جاؤ، درمیان میں پہنچ جاؤ تو اس کو سمندر میں گرا دینا۔ جب یہ اللہ کا ولی ان کے ساتھ گیا تو یہ سپاہی جو ہیں جب درمیان میں پہنچے، جب یہ بادشاہ کے سپاہی سمندر کے درمیان پہنچے اللہ کے ولی کو لے کر، تو اس جگہ بھی جب وہ گرانے لگے تو اس اللہ کے ولی نے پھر اپنے رب کو پکارا، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ جو تیری مشیت ہے تو ان کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جا، تجھے میں پکار رہا ہوں، تیری محبت کی وجہ سے اے اللہ یہ میرے دشمن بن گئے ہیں اور یہاں گرانے کے لیے آ گئے ہیں۔ جس وقت اللہ کے ولی نے پھر یہ دعا کی تو وہ کشتی اس انداز میں ہچکولے کھانے لگی کہ اللہ کا ولی تو محفوظ رہا لیکن وہ سپاہی اسی ہی سمندر میں گر کر مر گئے۔ دوستان محترم، پھر یہ اللہ کا ولی واپس آیا، بادشاہ کے دربار میں پہنچا، کیونکہ جس نے اللہ سے محبت کی ہو اس کو دنیا کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ رب العالمین خود فرما رہا ہے خبردار سن لو، میرے جو ولی ہیں ان کو دنیا کا نہ خوف ہے نہ حزن و ملال ہے۔ تو یہ بادشاہ کے دربار میں پھر پہنچا، بادشاہ نے جب دیکھا تو پھر حیران ہو گیا، تو پھر اللہ کے ولی نے بادشاہ کو کہا کہ اللہ رب العالمین جو میرا قادر ہے اور اس کے حکم کے سامنے کسی کا کوئی بس نہیں چلتا۔ اس بادشاہ کو تعجب تھا اور مزید سوچ رہا تھا کہ میں اس بندے کو راستے سے کیسے ہٹاؤں، اگر یہ اسی طرح بڑھتا رہا تو اس کے الفاظ کی تاثیر میری رعایا پر اثر کر جائے گی اور لوگ اس کے خدا کو ماننا شروع کر دیں گے۔ وہ ایسا سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ کے ولی نے اس سے کہا کہ بادشاہ تو جتنی چاہے ترغیبیں کر لے، جتنی چاہے ٹیمیں ترتیب کر لے، تشکیل دے لے، میرے اللہ کے حکم کے بغیر مجھے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے ولی نے کہا کہ تم ساری رعایا و عوام کو ایک جگہ اکٹھا کرو، ایک میدان میں لے آؤ، میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں، وہ طریقہ تو کرے گا تو میں مجھ پر جب تو وار کرے گا تو میری شہادت ہو جائے گی۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا یہ اپنے مرنے کی ترغیب خود دے رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ کا ولی اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے دین کا کام کرنے آیا ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں۔ تو کہا کہ جب تم تیر کمان میں رکھو گے تو ایک دعا پڑھنا۔ کہا وہ کون سی؟ کہنے لگا بسم اللہ رب الغلام، اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ میں تیر مارتا ہوں،
جب تم میرے اللہ کا نام لے کر مجھے تیر مارو گے تو پھر میری شہادت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وگرنہ تم جس طرح بھی مجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرو گے میرا رب مجھے اس طرح نہیں مرنے دے گا جس طرح تو چاہتا ہے۔ یہ میری محبت ہے کہ اگر میرے رب کے نام سے مجھے تیر لگے گا تو اس سے مجھے اتنی لذت ملے گی کہ جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس سے میرا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو سکے گا، اس کا بھی تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں اپنی جان دے کر رب کے پیغام کو کس طرح آگے پہنچاؤں گا۔ یعنی اس اللہ کے ولی نے سوچا کہ میں اگر دین کا کام کروں گا، توحید کا اعلان کروں گا، اپنے رب کی توحید کا اعلان کروں گا، اپنے دین کی بات کروں گا، تو ایک ایک آدمی سے بات کرنا پڑے گی، تو ایک ایک آدمی کو سمجھانا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ سب بادشاہ کو الہ مانتے تھے، بادشاہ کو خدا مانتے تھے، بادشاہ کو سجدے کرتے تھے۔ اس اللہ کے ولی نے فرمایا کہ تو تیر کمان میں رکھ کر جب چلائے گا تو پڑھے گا بسم اللہ رب الغلام، اس بچے کا جو رب ہے میں اس کے نام کے ساتھ یہ تیر مارتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تو ہم فوراً کرتے ہیں۔ یعنی اس کی عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ جب میں وہاں پر اس کے رب کا نام لوں گا تو اس کا اثر دنیا پر کیا پڑے گا، رعایا پر کیا پڑے گا، اس کی عقل نے کام ہی نہیں کیا۔ پھر کیا کیا اس نے کہ لوگوں کو اکٹھا کیا، ایک میدان میں جمع کر لیا، اور دور دور تک جمع غفیر تھا۔ ایک اسٹیج پر اس اللہ کے ولی کو کھڑا کر دیا، بادشاہ نے اپنے ترکش سے تیر نکالا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر چلایا، بسم اللہ رب الغلام۔ بسم اللہ جب اس نے کہا، اگرچہ اس وقت اللہ کے ولی کی طرف موت کا حملہ ہو رہا تھا، لیکن ان کو بڑی لذت آ رہی تھی کہ جو خدائی دعویٰ کرتا ہے میرے خدا کو مانتا نہیں ہے، آج میں اس کی زبان سے اپنے خدا کا نام سن رہا ہوں۔ تو جب اس نے تیر نکال کر چلایا اور بسم اللہ رب الغلام پڑھا تو اس اللہ کے ولی کو جناب والا بڑا سرور آیا۔ کہا آج اگرچہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن اسی کی زبان سے میں اپنے رب کا نام نکلوا رہا ہوں، وہ میرے رب کو مان رہا ہے اور میرے رب کا نام لے کر مجھے تیر مار رہا ہے۔ لہذا وہ ولی لذت محسوس کر رہے تھے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ میری جان تو نکل جائے گی، لیکن اس انداز میں نکلے گی جو میرے رب کا باغی بنا ہوا تھا اور زبان پر لفظ لانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنی جان دے دوں گا لیکن اس کی زبان سے میں اپنے رب کا نام ضرور نکلواؤں گا۔ جب اس کی زبان سے اپنے رب کا نام سنوں گا تو موت جیسی تلخی بھی مٹھاس میں بدل جائے گی۔ بھرے مجمع میں جب بادشاہ نے ترکش سے تیر نکالا اور بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر جب اس نے تیر چلایا تو اس اللہ کے ولی کے یہ کان پٹی پر لگا تو آپ نے ایسے کر کے اپنے کان پر ہاتھ رکھا اور اسی کے ساتھ ہی وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ جس وقت مجمع عام نے دیکھا کہ یہ بادشاہ سے مرتا ہی نہیں تھا، اس نے پہاڑ پر چڑھایا، پھر کشتی میں بٹھایا، سمندر میں گرانے کی کوشش کی، پھر بھی یہ بچ گیا۔ اب جس وقت اس کو مارا گیا تو یہ آواز دی گئی بسم اللہ رب الغلام۔ جب یہ آواز تمام مجمع میں گونجی تو ایک طرف اس بچے کی شہادت ہو رہی تھی اور دوسری طرف پورا مجمع یہ نعرہ لگا رہا تھا، آمنا برب الغلام، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ کے ولی کے اندر جو حرارت ہے وہ اثر کر کے ہی رہتی ہے۔ انہوں نے کہا ایک ایک کو پکڑ کر پیغام دینا تھا اور اللہ کی محبت کا پیغام بانٹنا تھا اور لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ کہا بادشاہ نے ایک ہی مقام پر سب کو اکٹھا کر لیا
اگرچہ اس کا تو خون بہہ رہا تھا، مگر رعایا نے سوچا کہ یہ بادشاہ جو ہمیں کہتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، آج اس بچے کے رب کا نام لے رہا ہے، تو پھر سچا تو وہی رب ہے جو اس اللہ کے ولی کا رب ہے۔ تو دوستان محترم، جس کے اندر اتنے کمالات ہیں، تو سب نے بیک آواز آمنا برب الغلام کہا کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ پورے مجمع کے لیے اللہ کی محبت کو پیش کرتے ہوئے اور اللہ کی محبت کی چاشنی کو بانٹتے ہوئے اس انداز میں اپنی جان پیش کی کہ ان کی روح نکل رہی تھی اور تمام لوگوں کے دلوں میں اللہ کا پیغام داخل ہوتا جا رہا تھا۔ یہ مقصد اللہ کے ولی نے پورا کر لیا۔ تو دوستان محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی وجہ سے اتفاقی طور پر اس اللہ کے ولی کی قبر کی کھدائی ہو گئی۔ ابن کثیر نے اس کو لکھا ہے اور متعدد کتب حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اب تک صدیاں گزر گئی تھیں، ہزاروں سال پہلے کی ایک امت کے ولی کا جسد اطہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ظاہر ہوا تو ان کا ہاتھ وہیں کان پر تھا جہاں پر تیر لگا، کان پر موجود تھا، بدن سلامت تھا اور چہرے پر تازگی تھی۔ اللہ کے نام پر جس نے اپنی جان دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو محفوظ رکھا۔ اس حدیث کو حضرت امام ترمذی نے حسن قرار دیا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، اس انداز سے اللہ تعالیٰ کی محبت سرایت کر جاتی ہے کہ جب بندہ زندہ رہتا ہے اس محبت کی تاثیر ہوتی ہے، وہ دنیا سے جاتا ہے تو پھر بھی اس سے اللہ کی محبت کی تاثیر دوسرے لوگوں تک پہنچتی رہتی ہے۔ اس سلسلے میں امت کے اولیاء کرام کی بہت سی تشریحات موجود ہیں۔ ایک دن حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو بہت بڑی اس امت کی ولیاں ہیں، ان کے پاس حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئے، اور تو حضرت رابعہ نے ان سے پوچھا، ما تعدون السخاء فیکم، اے حضرت سفیان یہ تو بتاؤ تمہارے نزدیک سخاوت کسے کہتے ہیں، سخا کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا، سفیان ثوری کہتے ہیں سخا کی دو مختلف تعریفیں ہیں، ایک تعریف ہے ابنائے دنیا کے نزدیک اور ایک تعریف ہے ابنائے آخرت کے نزدیک۔ سخاوت کی ایک تعریف دنیا والوں کے لحاظ سے ہے اور دوسری تعریف آخرت والوں کے لحاظ سے ہے۔ حضرت سفیان ثوری کہنے لگے کہ دنیا والے سخاوت اس کو کہتے ہیں الذی یجود بمالی، جو شخص اپنا مال صدقہ کر دے اور بے دریغ خرچ کر دے، لہو علام میں نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق کی بہتری کے لیے، اس کو سخاوت کہتے ہیں، اس کو سخاوت کہا جاتا ہے۔ جو اپنا مال دے دنیا والے اس کو سخاوت کہتے ہیں، لیکن آخرت والوں کے نزدیک سخاوت یہ ہے فَهُوَ الَّذِي يَجُودُ بِنَفْسِهِ، جو اپنا مال نہیں اپنی جان بھی اللہ کے لیے دے دے، صرف مال ہی نہ دے بلکہ اپنی صلاحیتیں رگڑ رگڑ کر اللہ کے لیے ختم کرے، اپنے بدن کو اللہ کے لیے پیش کر دے اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے صدقہ کر دے، اپنی بھی سخاوت کرے۔ یہ آخرت والوں کے لحاظ سے سخاوت کی تعریف ہے۔ یہ دونوں تعریفیں ہی بہت اہم تھیں، مگر حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں، سفیان تم نے سخاوت کی تعریف صحیح نہیں کی، سخاوت کی جو تعریف تم نے مجھے بتائی ہے یہ درست نہیں۔ تو حضرت سفیان کہنے لگے کہ پھر آپ ہی بتا دیجئے اس کی تعریف کیا ہے، سخاوت کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سخاوت یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت محض اس کے پیار کے لیے کرو اور اس کی اور کسی جزا کے لیے نہ کرو۔ اور فرمایا کہ کہنے لگی کہ نہیں بلکہ سخاوت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اس لیے کرو کہ وہ تمہارا محبوب ہے، اللہ سے پیار کے لیے اور اس کے شوق کے لیے تم اس کی عبادت کرو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کے حصول کے لیے اللہ کی عبادت کرے اور جہنم سے بچنے کے لیے بھی عبادت کرے۔ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں یہ دونوں باتیں پیش نظر نہ ہوں، نہ جنت کا حصول پیش نظر ہو اور نہ ہی جہنم سے آزادی پیش نظر ہو، حالانکہ ان دونوں باتوں میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ آگے کی بات ہے، یہ اگلا مقام ہے۔
جو حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عبادت محض اس کی محبت کے لیے کی جائے۔ دوستان محترم، یہ اللہ سے محبت، اللہ نے قرآن کریم میں اپنی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت کا حکم دیا۔ دونوں محبتیں یکجا رکھنی ہیں۔ فرمایا اگر اس کے مقابلے میں تیری دنیا آتی ہے، تیرا مال آتا ہے، تیری اولاد آتی ہے، کنبہ قبیلہ آتا ہے، ان سب کو ایک طرف چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کر لو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، آقا علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعویٰ یا ان الحمد للہ رب العالمین۔